up guys, welcome to our channel. اور آج ہم لے کے ہیں اسٹوری آف پیپل دیٹ اللہ ٹرنڈ انٹو monkeys کا ریاکشن. سو یہ ایک چیز ہم نے کبھی نہیں سنی ہے. ہم نے یہ تو سنا ہے کہ اگر کوئی مطلب اللہ کی بات نہیں مانتا ہے تو ان پہ اللہ کا عذاب آتا ہے, لیکن اس طریقے کا عذاب آتا ہے وہ چیز ہم نے نہیں سنا ہے کہ ان کو بندر بنا دیا گیا. اور اس کے بارے میں تو مطلب کبھی بھی نہیں سنا ہے, دیکھا جائے تو یہ فرسٹ ٹائم ہی ہوگا. سو دیکھتے ہیں کیا اسٹوری ہے. وہی, اور ہم لوگوں نے نا مطلب کہ ایک اس سے پہلے ہم لوگوں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی جہاں پہ مطلب کہ وہ ویڈیو دیکھی تھی فرعون والی ویڈیو ہے نا, کہ کیسے مطلب وہ اللہ کے خلاف گیا اور وہ پورا مطلب کہ ایک انسان تھے ان کے لیے سمندر دو حصوں میں بٹ گیا, لیکن فرعون کے لیے وہ مطلب سمندر ان کو بہہ کر لے گیا. آج بھی فرعون کی لاش ہے. تو وہ ہم لوگوں نے قصہ سنا ہے نا, لیکن یہ پہلی بار ہم سننے گے کہ ایسے اللہ کا ذات جہاں پہ ایک انسان کو ایک بندر بنا لیا ہے نا. تو دیکھتے کہ کیا ہوا اور اس انسان نے ایسا کیا کرا کہ اس کو وہ بندر بنا لیا. تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو. سال 900 BC یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 900 سال پہلے کا سال. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا. حضرت داؤد علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے. یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا. ہم ایک ایسے واقعے کا ذکر کرنے والے ہیں جو آج سے تقریباً 2900 سال پہلے بنی اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ پیش آیا تھا, جو آج کے دور کے انسانوں کے لیے بھی ایک عبرتناک واقعہ ہے. ایک اندازے کے مطابق اس وقت تقریباً 70,000 لوگ اس شہر میں رہتے تھے, جو شہر بنی اسرائیل سے آباد تھا. وہ شہر بحیرہ احمر کے شمال میں اور سعودی عرب کے مغرب میں واقع تھا. قرآن کریم میں اس شہر کے لوگوں کا ایک حیران کر دینے والا واقعہ موجود ہے جو سننے والوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتے ہیں کہ کیسے ایک ساحل کے قریب آباد اس پورے شہر کے لوگوں کو اللہ نے بطور سزا بندر بنا دیا تھا. قرآن کریم میں ان لوگوں کو اصحاب سبت یعنی ہفتے کے روز والے کہا گیا ہے, اور قرآن میں ذکر یہ ایک قوم تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ نے ان کے لیے ہفتے کا دن یعنی سنیچر کو عبادت کا دن مقرر کیا تھا. اس دن ان کے لیے خرید و فروخت, زراعت و تجارت اور شکار و بیوپار کو حرام قرار دیا گیا, اور اس دن کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کر دیا گیا. کیا بات. اگرچہ بنی اسرائیل میں پہلے جمعہ کا دن عبادت کے لیے مقرر تھا, لیکن بعد میں باہم اختلاف رونما ہوئے اور یہ طے پایا کہ سبت یعنی ہفتے کے دن کو عبادت کے لیے مقرر کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اس اصرار کو دیکھتے ہوئے سبت ہی کو یوم عبادت مقرر کیا, لیکن اس میں مچھلی کے شکار کو حرام کر دیا. کیوں؟ ان کے اس اختلاف کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سنیچر یعنی ہفتے کا دن مقرر کیا, اور ساتھ ہی انہیں اس دن کو منانے کے تعلق سے سخت احکام دیے. اگر وہ جمعے کو قبول کر لیتے تو اتنے سخت احکام نہیں دیے جاتے. اس کے بعد جب نصارہ آئے تو انہوں نے سبت کے معاملے میں اختلاف کر کے اتوار کا دن اپنے لیے مخصوص کر لیا. لیکن امت محمدیہ نے اللہ کے فضل سے جمعے کے دن کو پا لیا. ان کو جب جمعے کے دن مخصوص عبادت کا حکم دیا گیا تو انہوں نے کوئی اختلاف نہیں کیا. اس طرح جمعے کا دن جس سے حقیقتاً ہفتے کا آغاز ہوتا ہے امت محمدیہ کے حصے میں آیا. یہود سنیچر کی وجہ سے ایک دن پیچھے رہ گئے اور نصارہ اتوار کی وجہ سے 2 دن پیچھے. ان لوگوں کے لیے سبت یعنی سنیچر کے دن مچھلی کا شکار کرنا حرام کر دیا گیا تھا, لیکن ان سب میں ان کے لیے ایک بڑی آزمائش تھی. وہ ہفتے کے 6 دن اپنا کام کاج کرتے اور پھر سبت یعنی ہفتے کے روز آرام اور عبادت کرتے. پہل سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا, لیکن پھر اللہ نے ان کا اصل امتحان لینا شروع کیا. کیسے؟ ہوا کچھ یوں کہ باقی دن جب وہ اپنے کام میں مصروف رہتے تو ہفتے کے علاوہ باقی ایام میں مچھلیاں دریا کی تہہ میں بیٹھی رہتی اور شکار بہت ہی مشکل ہو جاتا. مگر ہفتے کے دن مچھلیاں بالکل ہی اوپر تیرتی رہتی, حتیٰ کہ ان کو ہاتھوں اور کانٹوں سے پکڑنا بالکل آسان رہتا. یہ تو بہت بڑا ٹیسٹ ہے. کچھ عرصہ اسی طرح گزر گیا. پھر شیطان نے انہیں اکسایا کہ سنیچر کے دن تو تمہیں صرف مچھلیاں کھانے سے منع کیا گیا ہے, شکار کرنے سے تو نہیں. سو تم سنیچر کے دن مچھلیاں پکڑ کر دوسرے دن کھا لیا کرو. ان یہود میں سے کچھ لوگوں نے اس قانون میں چور دروازہ نکالا. وہ ہفتے کے روز ساحل پر جا کر گڑھے کھودتے اور نالیوں کے ذریعے انہیں سمندر سے ملا دیتے.
اب وہ سمندر کا پانی ان گڑھوں میں لے کر آتے ہیں تو پانی کے ساتھ مچھلیاں گڑھوں میں آ او جاتی ہیں اور اسٹریٹجی. پھر وہ ان کی واپسی کا راستہ بند کر دیتے ہیں. اگلے روز اتوار کو جا کر ان مچھلیوں کو آسانی سے پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے ہفتے تو کے آج روز لیا. تو مچھلیوں کو ہاتھ نہیں لگاتے. اسی طرح شریعت کے حکم کے ساتھ انہوں نے یہ مذاق کیا کہ اس حکم کی اصل روح کو مسخ کر دیا. حکم کی اصل روح تو یہ تھی کہ 6 دن دنیا کے کام کرو اور 7واں دن اللہ کی عبادت کے لیے وقف رکھو. جبکہ انہوں نے یہ دن بھی گڑھے کھودنے، پانی کھولنے اور بند کرنے میں صرف کرنا شروع کر دیا. اس قبیلے کے لوگ 3 گروہوں میں بٹ گئے. ایک وہ گروہ جو مچھلیاں پکڑتا تھا، دوسرا وہ گروہ جو مچھلیاں تو نہیں پکڑتا تھا لیکن پکڑنے والوں کو اس گناہ کے کام سے روکتا بھی نہیں تھا، اور تیسرا وہ گروہ جو مچھلیاں نہیں پکڑتا اور پکڑنے والوں کو اس کام سے روکنے کی کوشش بھی کرتا. ارے واہ. اور جب عذاب آیا تو صرف تیسرا گروہ ہی ان لوگوں میں بچ گیا تھا جو باقی کو اللہ کی نافرمانی سے روکتے تھے. اس تیسرے گروہ کی مسلسل نصیحتوں سے تنگ آ کر ان لوگوں نے وہاں ایک بڑی دیوار کھڑی کر کے اس شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا. جو لوگ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے لگے ان کا کاروبار چمکنے لگا اور وہ دولت مند ہو گئے، جبکہ دیوار کے دوسرے سائڈ پر آباد لوگ پسماندہ وہ لوگ رہ گئے. ریگریٹ بھی کر رہے ہوں گے ساتھ میں. تب اللہ کا عذاب شروع ہو چکا تھا. ایک دن دیوار کے ساتھ دوسری طرف کے لوگوں کے گھروں کے دروازے نہیں کھلے اور دن چڑھے تک منظر سنسان پڑا رہا. دیوار کے دوسرے طرف لوگوں نے تجسس کی خاطر جب ان کے گھروں میں جھانک کر دیکھا تو صورتحال ہی بدلی ہوئی تھی. جب انہوں نے وہاں جھانکا تو وہ سب شدید حیرت میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ اس دیوار کے دوسرے طرف جہاں تقریباً 12,000 افراد رہتے تھے وہاں ان لوگوں کی جگہ بندر پھر رہے تھے. یعنی وہ دیکھنے میں بندر ہی لگتے تھے لیکن ان کی حرکات مکمل طور پر بندروں جیسی نہیں تھی. اور دوسری بات کہ ان بندروں کے جسموں پر اب بھی انسانوں والے کپڑے موجود تھے. او ان لوگوں نے بھائی. دیکھا کہ وہ بندر شدید تکلیف میں ادھر اللہ سے ادھر پنگا بھاگ نہیں رہے لینے تھے کا. اور کچھ بولنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن الفاظ کی بجائے ان کی آنکھوں سے آنسو ہی نکل رہے تھے. وہ نافرمان مسخ ہو کر بندر کی شکل میں تبدیل ہو گئے تھے. اس کے باوجود وہ اپنے نیک رشتہ داروں کو پہچان رہے تھے. جب ان سے کہا جاتا کہ ہم نے تم سے نہیں کہا تھا تو وہ اشارے سے سر ہلا کر اعتراف جرم کرتے. پھر 3 دن کھائے پیے بغیر وہ تمام لوگ جو بندر بن چکے تھے سب کے سب مر گئے. اور اس طرح 12,000 لوگ جو اللہ کے حکم کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی میں جھک گئے ان سب کو اللہ نے بندر بنا کر تباہ و برباد کر دیا. تباہی کر دیا ان کا تو پوری قرآن کی زندگی. سورہ بقرہ کی آیت 65 اور 66 میں اللہ کا ارشاد ہے، اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ. اور اس قصے کو اس وقت کے لوگوں کے لیے اور جو ان کے بعد آنے والے تھے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا. ابن ماجہ کی حدیث پاک نمبر 4059 میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے انسانوں کی صورتیں بدلیں گی، وہ زمین میں دسیں گے اور ان پر پتھر برسیں گے. ایک اور جگہ اس حدیث کی وضاحت میں لکھا گیا ہے کہ قیامت سے پہلے کچھ لوگوں کی صورتیں بندر اور سور میں تبدیل ہو جائیں گی. اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث پاک نمبر 2212 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس امت کے اندر زمین میں دسنے، شکلیں بگڑنے اور آسمان سے پتھر برسنے کا عذاب نازل ہوگا. ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ ایسا کب ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب گانے اور ناچنے والی عورتیں اور گانے بجانے کا سامان عام ہو جائے گا اور جب شرابیں سر عام پی جائیں گی. یہ تو ہو ہی رہا ہے. یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ ہاں، وہ تو لوگ ہو ہی جن رہا کی ہے. صورتیں قیامت سے پہلے مسخ ہوں گی یہ وہ لوگ نہیں ہوں گے جن پر اللہ کا عذاب پہلے آیا تھا، کیونکہ وہ لوگ 3 دن کے اندر ہی سب کے سب ختم ہو گئے تھے جن کی نسل باقی نہیں رہی تھی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ قوم چند ہی گھنٹے زندہ رہی، جبکہ دوسری روایت میں یہ ہے کہ یہ قوم 3 دن کے اندر ہی مر گئی. نہ انہوں نے کھایا، نہ پیا اور نہ ہی نسل چلی.
آج بھی جس تیزی سے دنیا کے حالات میں تبدیلی آ رہی ہے تو شاید وہ وقت دور نہیں جب اس امت کے لوگوں پر بھی وہی عذاب مسلط کیا جائے صحیح بات ہے جو پہلے بنی اسرائیل پر کیا گیا تھا. اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی سے خود کو روکنے کی کوشش کریں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ محض ایک قصہ نہیں بلکہ ایک مثال ہے کہ اللہ کے احکاموں کی کلی خلاف ورزی پر پچھلے اقوام پر کس طرح کے عذاب مسلط کیے گئے. صحیح بات سیریسلی یار بہت شاکنگ ویڈیو تھی یہ, اور ہم لوگوں کو پتہ لگا کہ کیسے جو اللہ ہے انہوں نے اپنے لوگوں کو سندیش دیا تھا کہ صرف آپ کو ہفتے کا ایک دن ہے جہاں پہ آپ کو میرے لیے پرے کرنا ہے, میڈیٹیشن کرنی ہے. اسٹل انہوں نے نہیں مانا اور اس کے وہ خلاف گئے اور پھر بھگوان نے سزا کے روپ میں ان کو بندر بنا دیا. کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ جو بندر ہے وہ کچھ گھنٹے ہی زندہ رہے اور اس کے بعد وہ مر گئے, اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ 3 دن تک زندہ تھے اس کے بعد وہ مرے. تو لٹرلی یار یہ بہت شاکنگ ویڈیو تھی, اور کیسے اللہ کا عذاب آیا. اور اس میں یہ بھی بولا جب قیامت ہوئے گی اور جب مطلب کہ جو برا کام ہے وہ پیک پر ہوگا تو کیسے لوگوں کی شکل چینج ہوئے گی انٹو بندر اینڈ پگز. تو یار یہ سیریسلی بہت شاکنگ ہے صحیح میں. جیسے اگر یہ بات کی گئی ہے اس بارے میں اگر ریئل میں سوچو تو کافی ڈر لگتا ہے, بیکاز ایسی جو دیکھا جاتا ہے چوری چکاری تو یہاں پہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی کر ہی رہا ہے, اور اس سب کو اتنا اگر عذاب ملے گا جیسے بندر بنا دیا گیا اور اس کے بعد وہ رہ بھی نہیں پائے. جیسے بندر تو پھر بھی رہ پاتے ہیں, کچھ کھا پی لیتے ہیں, پر وہ بھی نہیں کر پا رہا تھا, وہ مر ہی گئے تھے. تو یہ تھا کائنڈ آف ایک ایسے سکتے ہیں اللہ نے کہا تھا اور وہ چیز نہیں ماننے کا ان کا ایک طریقہ تھا دکھانے کا کہ آپ نہیں مانو گے تو ایسا ہوگا. تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا, آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. جیسے لائک کرتے جائیے, کمنٹ کرتے جائیے, شیئر کرتے جائیے اور سبسکرائب کرتے جائیے. بائے.